السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج کی اس ویڈیو میں مزید اہم معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن ان معلومات کی طرف جانے سے پہلے اور اس کے اصل حقائق آپ تک پہنچانے سے پہلے، اور میں لاجیکلی آپ کو جو بات کہوں گا اس کو ثابت بھی کروں گا، یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ آپ میں سے ہمارے بہت سے ویوز ایسے ہیں جو آتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تو آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ جو آن اے ڈیلی بیسس میں آپ کو انسائیڈ نیوز دے رہا ہوتا ہوں اور آپ تک وہ تمام تر تفصیلات پہنچا رہا ہوتا ہوں، وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس کے لیے میں آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں نے ابھی کچھ روز پہلے ایک تفصیل بتائی تھی کہ جی اسکول میں وہ گئیں، اور یہ وحدت کالونی کا اسکول تھا، یہاں لاہور شہر میں بچیوں کا اسکول تھا۔ اس اسکول میں جب وہ گئیں تو وہاں پر جا کر ایک کلاس روم میں وہ گئیں، اور وہاں جاتے ہی انہوں نے گو کہ پہلے سے چونکہ معلوم تھا کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، کیونکہ سرپرائز کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جی سرپرائز وزٹ ہو گیا، کہ جس طرح کل انہوں نے کہا جی سرگودا سے واپس آ رہی تھیں تو رستے میں دو لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ پلیکارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ پلیز ہیلپ، اور پھر وہاں پہ مریم نواز صاحبہ گئیں اور واپس لوٹ کے آئیں۔ دراصل وہ اپنے آپ کو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، کہ بڑی ایک درد دل رکھنے والی خاتون بنا کر پیش کر رہی ہیں، یا ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان ادر ورڈز کہ جی مدر ٹریسا ہیں مریم نواز۔ تو مریم نواز جب اس اسکول میں جا رہی تھیں تو جانے سے پہلے باقاعدہ سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے، جس جگہ پر چیف منسٹر نے جانا ہوتا ہے وہاں پر پہلے جا کر بوم ڈسپوزل اسکواڈ اس کی پوری سکیننگ کرتا ہے جگہ کی، وہاں پر سیکیورٹی کو لگایا جاتا ہے، جس بھی جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پر چھتوں پہ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی اسکول میں جانا اور بچیوں کے اسکول میں جانا ایسے نہیں تھا کہ بس وہ وہاں سے گزر رہی تھیں اور اچانک سرپرائز وزٹ ہو گیا، یہ سب پہلے سے پری پلانڈ تھا، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر مرد اہلکار موجود تھے جو کہ سیکیورٹی پر مامور تھے، اور اس سے پہلے بوم ڈسپوزل اسکواڈ بھی ایک روٹین پریکٹس ہے، وہ وہاں پہ جا کے سکیننگ کرتے ہیں۔ اچھا، جب مریم نواز صاحبہ وہاں پر گئیں اور جس کلاس روم میں وہ گئیں سب سے پہلے، تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جانے پر ان کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ جی یوتھ کا، چونکہ ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ جی یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور میں نے یہ تاثر دینا ہے اور یہ بتانا ہے، میسج بھیجنا ہے کہ جی یوتھ تو ہمارے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ یوتھ نہیں ہے۔ اینڈ شی از ٹرن دا ٹیبلز، کہ یعنی کہ اگر کہیں پر پی ٹی آئی کی طرف بہت زیادہ نوجوانوں کا رجحان تھا بھی، تو شی از ٹرن دا ٹیبلز اپنی اپروچ کی وجہ سے اور اپنے اس برتاؤ کی وجہ سے جو ہمیں بطور چیف منسٹر ان کا نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کتنے کنسرنڈ ہیں اس بات کے بارے میں، شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این، کہ جب ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن لاہور آیا تھا الیکشنز کے بعد ملاقات کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب سے، تو شہباز شریف صاحب نے ان کو بڑا کلیئرلی یہ کہا تھا کہ میں اس بات کو اب تک سمجھ نہیں پایا ہوں کہ نوجوانوں نے اتنا نکل کر ووٹ ڈالا، لوگوں نے پرچیاں ہم سے بنوائیں، کھانے ہمارے کھائے، ٹرانسپورٹ ہماری استعمال ہوئی، لیکن ووٹ انہوں نے جا کر پی ٹی آئی کو ڈال دیا۔ تو یہ اسی پرسیپشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یوتھ کو قابو کر لیا جائے۔ اور جو یہ لمس کے بھی اسٹوڈنٹ آئے تھے جن کے ساتھ انہوں نے بات کی، یہ ساری وہی ایکسرسائز ہے، اور پھر یہ سرگودا سے واپس آنا اور دو وہاں پہ لڑکے کھڑے تھے اور ان کو آ کر ملنا، یہ سب اس کا حصہ ہے۔ تو اس اسکول والی بات میں جب وہ اسکول گئیں تو جاتے ہی انہوں نے وہ سوال پوچھا کہ جی بتاؤ بچوں، سب سے مقبول لیڈر، سب سے پاپولر لیڈر کون ہے؟ تو بچوں نے کہا عمران خان۔ یہ سن کر وہ خاصا ان کو دھچکا لگا، مزید بات چیت نہیں کر سکیں، باہر آئیں، کلاس روم کے باہر آئیں، آ کر وہاں پر جو اسکول کی انتظامیہ تھی، جو خواتین ٹیچرز تھیں، پرنسپل تھیں، ان سے بات کی۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک اور کلاس روم میں لے کر جایا گیا، جہاں پر آپ دیکھیں وہ جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں اچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ جیوگرافی ہے، اچھا یہ انگلش ہے، اچھا یہ دونوں اکٹھی ہیں۔ پھر جا کر جس بینچ پر وہ بیٹھیں، وہ بھی پہلے سے پری پلانڈ تھا، اس بینچ کو خالی چھوڑا گیا تھا کہ تاکہ مریم نواز صاحبہ جا کر وہاں پر بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور یہی ایک امپریشن دیا جائے کہ آئی ہیں اور آ کر کلاس میں بچوں کا دیکھ رہی ہیں کہ جی ماحول کیا اور بچے کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں پر آپ نے ایک ویڈیو اب دیکھی ہے، اور جس بات کی میں نے نشاندہی کہی ہے، اس کو باقاعدہ یہ آپ کو ریکارڈ میں کہیں پہ بھی ویڈیو نہیں ملے گی، اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ اس کو فوری طور پر دبایا گیا ہے کہ بھائی یہ چیز باہر کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی صورت نہیں نکلنی چاہیے، اس کو دبا دو، ختم کر دو، دفن کر دو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں نے آ کر سوال پوچھا کہ سب سے مقبول لیڈر کون؟ تو بچیوں نے آگے سے کہا عمران خان۔
نواز شریف کا نام نہیں لیا، میرا نام نہیں لیا. تو لہٰذا پھر دوسری کلاس میں گئیں اور اس کی جو ویڈیو اب آئی ہے نا، وہ جو اب ویڈیو آئی ہے وہ ویڈیو اس وجہ سے آ گئی ہے کہ ان کی نظر میں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی کی یا شرمندگی کی بات نہیں ہے. دراصل شرمندگی کا بھی ہر کسی کا ایک اپنا لیول ہوا کرتا ہے. کچھ لوگ ذرا سی بات ہو تو اس کے لیے ان کے لیے بڑا وہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے، ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں نے کیا غلط کیا. لیکن یہاں پر ذرا لیول ہی کچھ اور ہے نا، وہ اتنی جلدی وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی شرمندگی والی باتیں نہیں ہیں. تو ان کی نظر میں صرف نواز شریف کا نام نہ لینا شرمندگی والی بات ہے، دھچکا ہے اور پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، غصہ ہے. لیکن اس بات میں نہیں جو ویڈیو میں آئی. ویڈیو میں ٹیچر بڑا صاف مریم نواز صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی بھی دی ہیں اور سنائی بھی دے رہی ہیں کہ جی دیکھیے یہ بچیاں جو ہیں وہ دراصل ایسی فیملی سے ہیں کہ زیادہ کوئی مردوں کا ماحول نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہاں پر چونکہ آج اتنے مرد موجود ہیں جو کہ مریم نواز کے ساتھ اندر بھی داخل ہوئے، کلاس روم کے اندر بھی داخل ہوئے، باہر اسکول کے اندر اتنے مرد اہلکار تعینات ہوئے، چھت پہ مرد اہلکار تعینات ہوئے، بام ڈسپوزل اسکواڈ آیا، جس کلاس روم میں بھی ان کو جانا تھا وہاں پر بھی آ کے سکیننگ کی، کوریڈورز کی سکیننگ کی، ہر طرح سے اس کو پورا سکین کیا انہوں نے. سیکیورٹی پروٹوکول ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جو وہاں پہ خاتون موجود تھیں کہ جی بچیاں جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں. اور یہ کنفیوژن والی بات آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیوں کہی؟ وہ اس بات کو کور کرنے کے لیے کہ جہاں پر آپ نے بچیوں سے یہ سوال پوچھا کہ سب سے مقبول لیڈر کون، پاپولر لیڈر کون، اور بچیوں نے کہا عمران خان، تو وہ اس وجہ سے کہہ گئیں کہ وہ بچیاں کنفیوزڈ ہیں. تو وہاں پر ٹیچر نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا کہ بچیاں کنفیوزڈ ہیں، وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ آ کے اپنا ایک سٹار پلس کے ڈرامے کی آپ شوٹ وہاں پہ کر رہی ہیں اور آپ کی ایک اپنی ڈرامہ پروڈکشن چل رہی ہے. یہ تو ان کے چیف منسٹر بننے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی یہ جو آڈیو ویڈیو پروڈکشن ہے نا وہ سامنے آئے گی، اور وہی آڈیو ویڈیو پروڈکشن وہ لے کر چل رہی ہیں. تو وہاں پر ٹیچر نے یہ جو بات کہی کہ جی بچیاں کنفیوزڈ ہیں، وہ اس کانٹیکسٹ میں کہی تھی، اس کو وہ کور کرنے کی ٹیچر کوشش کر رہی تھی کہ تاکہ جو ان کا غصہ ہے وہ ذرا کم ہو جائے اور معاملات کنٹرولڈ رہیں، سیٹلڈ رہیں. تو وہاں پہ پھر مریم صاحبہ نے آگے سے اس بات کو اگنور کیا، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، اور اس بات کو انہوں نے اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کی ہے کہ ٹیچر ایک بات کہہ رہی ہیں اور وہ وہاں پر کہہ دیتی ہیں. کہہ سکتی تھیں جہاں پر باقی سب کچھ چل رہا ہے وہاں پہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، آئی اپولوجائز. لیکن چونکہ یہ کہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتی، کنفیس کر لیتی، مان جاتی کہ ہاں یہ غلط ہے جو وہ آئی ہیں اور آ کر اس طریقے سے سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو سارا کام ہی خراب ہو جانا تھا، سارا پلان فلاپ ہو جانا تھا. تو لہٰذا انہوں نے کہا نہیں نہیں بچیاں بہادر ہیں اور ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو باقی پھر انہوں نے کہا جی بچیاں بڑی اچھی ہیں، بڑی ذہین ہیں، بڑے اچھے نمبر بھی لیتی ہیں. تو اس نے کہا ہاں جی آپ انہیں ڈسٹرب نہیں کریں، بعد میں بات کریں گے بعد میں. تو وہ بعد میں تو خیر بڑا کچھ ہوا نا، بعد میں تو پھر ٹھیک ٹھاک جھاڑا بھی گیا. اور اب یہ جو کیونکہ سرکاری اسکول تھا تو اب ان ٹیچرز کا بس اللہ ہی حافظ ہے، ان کے کہاں کہاں تبادلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے یہ بات اسی وجہ سے کی کہ جی بس بعد میں بات کریں گے، ابھی بچیوں کو ڈسٹرب نہ کریں. تو مریم نواز صاحبہ جو آپ وہاں پہ میڈم چیف منسٹر خود گئی ہیں، کیا وہاں پر آپ کا جانا یہ بچیوں کو ڈسٹرب کرنے کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ 100% آتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں کہ خاتون ہیں کہیں پہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان کو گلے سے لگا رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں. اور پھر اسی طرح وہ سرگودا والا واقعہ میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتایا، یہ بچیوں کے اسکول میں جانا. پھر آج خواتین کا عالمی دن، تو اس پر خواتین جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا. پھر ایک تقریب میں، اسی تقریب میں جو خواتین کے عالمی دن کی تقریب ہے، وہاں پر ایک خاتون پولیس افسر کی طبیعت کا خراب ہو جانا اسٹیج پر، اس پہ پوچھنا ٹھیک ہو اس کو پلیز بٹھائیں. یہ سب چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے. اور پھر وہ جو تھیلے ہیں، تھیلے آٹے کے پیچھے رکھنا ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور پریس کانفرنس کرنا، یہ سب وہ دکھاوا ہے، یہ سب بناوٹ ہے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ اس طرح سے ہیں کہ جس طرح ایک ساس ہوتی ہے. ساس کیا کرتی ہے؟ ساس کا یہی ہوتا ہے، معذرت تمام جتنی بھی مدر ان لاز ہیں ان سے اپالوجی کے ساتھ، برا نہ منائیے گا پلیز، میں ایک بات کہہ رہا ہوں پہلے سے ہی، معافی میری جو ہے نا، میری معذرت قبول کر لیجیے. کہ جس طرح ساس کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ جی ساس اوپر سے اپنی بہو کے ساتھ ویری نائس، لولی، بیوٹیفل، پیاری، یہ وہ ملاقات، ہنسی خوشی، یہ وہ ملنا جلنا، گپ شپ، یہ وہ خیال، پیار، محبت، اپنا پن، ٹھیک، یہ سب ہوتا ہے. لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے.
سانس اندر سے کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹار پلس کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو پھر میں نے اس لیے سوچا کہ یہاں پر وہ اسٹار پلس کا بھی آتا ہے ذہن میں، ساس بھی کبھی بہو تھی، تو ساس ساس ہوتی ہے، چاہے وہ پہلے وہ بہو رہی ہو اور اس میں سے گزری ہو، لیکن پھر بھی جب وہ ساس بنتی ہے تو پھر ساس ساس ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل مریم نواز صاحبہ ایک ساس ہیں، ایک ٹپیکل ساس والا ان کا طریقہ کار ہے کہ اوپر سے سب اچھے کی رپورٹ ہے، پیار محبت اپنا پن، سویٹی سویٹی سین، گڈی گڈی سین، لیکن اندر جو ہے وہ کچھ اور لاوا ابل رہا ہوتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں، PDM2، میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی ہوئی نا ایک طرح سے، کیونکہ اس کو PDM 2.0 کہا جا رہا ہے، لیکن میری نظر میں یہ کیئر ٹیکر 2.0 ہے۔ کیا بہتر نہیں تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کنٹینیو کرتے رہتے، پنجاب میں محسن نقوی صاحب کنٹینیو کرتے رہتے؟ کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہی جو کیئر ٹیکرز تھے انہی کو لگایا جائے گا اور وہی اہم عہدوں پر فائز ہوں گے۔ اب جیسے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری نبھانے کے بعد اور اس اسائنمنٹ کے بعد اب ان کی اگلی اسائنمنٹ ہے انٹیریئر منسٹر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر، وفاقی وزیر داخلہ کی۔ تو اور اسی طرح انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کہیں نہ کہیں پلیس ہونے والے ہیں، موسٹ پرابلی کہا جا رہا ہے کہ جی چیئرمین سینٹ ان کو بنا دیا جائے گا۔ تو پھر یہی چلتا رہتا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہتا، کیونکہ یہ PDM 2.0 نہیں ہے۔ ہم سب سمجھتے رہے ہیں کہ یہ PDM 2.0 ہے، یہ دراصل کیئر ٹیکر 2.0 ہے، جس کا ہم اب سامنا کر رہے ہیں یا جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے دیگر معاملات کی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جی ہم نے جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ ہم نے اس وجہ سے سنایا بیکاز یہ جو الیکشنز کا تھا کہ اگر ہم نہ کرتے تو الیکشن ملتوی ہو جانے تھے، اور وہ جسٹیفیکیشنز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا تھا، لہٰذا ہم نے اس وجہ سے یہ الیکشنز کروائے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے ایک عام آدمی کا جو فنڈامنٹل رائٹ تھا نا اس کی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینے کا، وہ اس سے آپ نے ان کو محروم کر دیا اس فنڈامنٹل رائٹ سے۔ تو اب آپ بھلے جتنی مرضی اس کی صفائیاں دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ، علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا زبردست اب تک ان کی پرفارمنس رہی ہے، اور ایک تو یہ کہ جو جتنے یہ سابق چیف منسٹرز رہے ہیں جو اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھتے تھے، سرکاری خزانے کے خرچے پہ ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی تھی اور دیگر ان کے ساتھ معاملات جو ہوتے تھے، وہ بینگ اے فارمر چیف منسٹر ان کو ملتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم ختم کر رہے ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ پیسہ ہے، آپ اپنے پلے سے گارڈز رکھنے ہیں رکھیں، آپ نے اور کچھ پروٹوکولز انجوائے کرنے ہیں وہ کریں، لیکن اپنے پلے سے کریں، اپنی جیب سے کریں، سرکاری خرچ سے یہ نہیں ہوگا، KP کے گورنمنٹ کی جیب سے نہیں ہوگا، سرکاری خزانے سے نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا زبردست ان کی طرف سے سٹیپ ہے، اور 1 رمضان سے صحت کارڈ بھی دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا زبردست سٹیپ ہے اور لوگ اس سے بہت مستفید ہوں گے۔ MQM پاکستان جو بڑے نخرے دکھا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ جی ہم زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے اور ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بن سکتی ہے، تو ان کی طرف سے خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم زرداری صاحب کو ووٹ ضرور دیں گے، کیونکہ اگر زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو کھاتے کھل جائیں گے، پھر پتہ چل جائے گا جتنی بھی کراچی کی نشستیں انہوں نے جیتی ہیں یہ سب دھاندلا تھا، اور ووٹ آپ کو الطاف حسین، MQM الطاف حسین یعنی کہ لندن والے الطاف حسین سے بھی کم ملے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جو کراچی میں اصل صحیح جو ووٹ پڑے ہیں نا MQM پاکستان کو، وہ MQM لندن سے، جو MQM لندن کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ان سے کم پڑے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ MQM ابھی کس جگہ پر کھڑی ہے۔ تو وہ جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے 2022 میں جب گورنمنٹ سنبھالی تھی تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، تو یہ بات یہاں پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز۔ اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا ہے، اور میں بھی یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد جیل سے رہا ہونے والے ہیں، ان کی رہائی از جسٹ راؤنڈ دا کارنر، اور جو ان پر سختیاں کی جا رہی ہیں ان کی پارٹی کو لے کر، وہ بھرپور کوششوں کے باوجود اس میں چونکہ ناکامی ہوئی ہے، اس میں وہ نتائج نہیں ملے ہیں، تو لہٰذا اب ایک اور طریقہ کار یہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ بات بن جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر کہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس آتی رہیں۔ اور یس، ایز آئی سیڈ، مریم نواز صاحبہ آج کل ایک ٹپیکل ساس بنی ہوئی ہیں۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔